روس سے تیل خریدنے والے ممالک کے ٹیرف میں اضافہ ہوگا۔ صدر ٹرمپ کا روس سے تیل خریدنے والے ممالک سے جلد پابندیاں لگانے کا اعلان۔ روس سے تیل خریدنے والے ممالک کے ٹیرف میں اضافہ ضرور ہوگا، صدر ٹرمپ کا کہنا ہے۔ پاک بھارت جنگ سمیت دنیا میں 5 جنگیں رکوائیں۔ امریکی صدر کہتے ہیں کہ یوکرین جنگ سابق صدر بائیڈن کی پیدا کردہ جنگ ہے۔ اسٹیو کوف کی آج ماسکو میں اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ غزہ میں لوگوں کو کھانا کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے عرب ممالک غزہ والوں کے لیے مالی امداد فراہم کریں گے۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر بھارت پر مزید ٹیرف لگانے کی دھمکی۔ بھارت کے موجودہ 25% ٹیرف میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ ٹرمپ نے امریکہ میں 2028 اور لیمپس کے لیے ٹاسک فورس قائم کر دی۔ صدر ٹرمپ غزہ میں جنگ کا خاتمہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ٹیمی بروس کا کہنا ہے کہ غزہ میں امداد کی فراہمی اور لین ترجیح ہے۔ دنیا میں خوشحالی اور امن امریکی خارجہ پالیسی کا حصہ ہے۔ غزہ میں امداد کا نظام بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے غزہ پر قبضے کی خبروں میں صداقت نہیں۔ غزہ میں حماس کا حکمرانی کسی صورت قبول نہیں۔ امریکہ نے ویلز بانڈ پائلٹ پروگرام کا بھی اعلان کر دیا۔ سیر و سیاست کے لیے امریکہ آنے والوں کو $15,000 تک بانڈ جمع کرانا ہوگا۔ پاکستان کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ اسرائیلی حملوں کے باعث غزہ مکمل تباہ ہو چکا۔ غزہ سے اسرائیلی فوجیوں کو انخلا اور امداد کی بحالی ضروری ہے۔ عاصم افتخار کہتے ہیں کہ اسرائیل غزہ میں بھوک کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ بھارتی فوج نے گودی میڈیا کی خبر کو فیک نیوز قرار دیا۔ بھارتی میڈیا کا ایک بار پھر جھوٹ بے نقاب۔ پاکستان پر سیز فائر کی خلاف ورزی کا الزام لگایا۔ بھارتی فوج نے گودی میڈیا کی خبر کو فیک نیوز قرار دے دیا۔ میڈیا کی پھیلائی گئی خبریں محض افواہ ہیں جن کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاک بھارت جنگ کے دوران بھارتی میڈیا نے جھوٹ پر جھوٹ بولے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔ کراچی میں آج بھی موسم ابر آلود رہنے کا امکان، بوندا باندی متوقع۔ بارشوں کے باعث دریائے چناب اور جہلم میں اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ آج سے 8 اگست تک شدید بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری۔ سوات اور پنجوڑا کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ بیلا، کالا باغ، چشمہ، توسا اور گڈو بیراج میں درمیانے درجے کا سیلاب متوقع۔ بیلا ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہونے پر اسپیل ویز کھول دیے گئے۔ وطن عزیز کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پر گال میں پراپرٹی کے لے چکی ہے، خواجہ آصف کا کہنا ہے۔ یہ نامی گرامی بیوروکریٹس ہیں، وزیر دفاع خارجہ آصف کا کہنا ہے۔ آصف بدار کا ایک قریبی بیوروکریٹ 4 ارب بیٹیوں کی شادی پر اسلامی طول ہو چکا۔ پشاور درمنگی میں موٹر سائیکل سواروں کی گاڑی پر فائرنگ۔ پشاور فائرنگ سے پولیس افسر سمیت 3 افراد جان باز۔ فائرنگ کے ماتحال سامنے نہ آ سکے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی فائرنگ کے واقعے کی شدید مذمت۔ شہیدہ کے خاندانوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ الیکشن کمیشن کے تحریک انصاف کے 9 ارکان کو نااہل قرار دے دیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب سینٹر شبلی فراز نااہل قرار، نوٹیفیکیشن جاری۔ زرتاج گل، حامد رضا، رائے حیدر علی بھی نااہل ہو گئے۔ رائے حسن نواز، نصر اللہ اقبال، جنید افضل، سائی مرتضی اقبال بھی نااہل قرار۔ الیکشن کمیشن نے 9 نشستوں کی خالی قرار دے دیا۔ ارکان کو آرٹیکل 63 دن ایج کے تحت نااہل قرار دے دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے ارکان ATC فیصل آباد سے 9 مئی کے مقدمات کا سزا یافتہ ہیں۔ 5 ارکان قومی اسمبلی، 3 ارکان پنجاب اسمبلی، 1 سینٹر شامل۔ NA 175 کے نشست پر ضمنی الیکشن روک دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر ضمنی الیکشن روکا گیا۔ یہ نشست جمشید دستی کو نااہل قرار دیے جانے پر خالی قرار دی گئی تھی۔ ٹیکس کلیکشن میں اضافے کا رجحان قابل اطمینان قرار۔ ٹیکسز کا معطر رکاوٹیں ختم کر کے اصلاحات پر مستقبل کر کے نفاذ یقینی بنایا جائے گا۔ اصلاحات ملک بھر میں یکساں اور مؤثر طور پر نافذ کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت FBR میں اصلاحات پر جائزہ اجلاس۔ آئندہ مالی سال کے اہداف میں تبدیلی نہ کرنے کی ہدایت۔ FBR نے جولائی میں ٹیکس وصولی ہدف پورا کر لیا۔ آئندہ مہینوں میں بھی اہداف کے حصول کو توقع ہے۔ پنجاب کابینہ کا ایک اور قابل ستائش قدم، ہنرمند نیم ہنرمند ورکر کی تنخواہ یکساں طور پر 40,000 کرنے کی منظوری۔ ملازمین کی بیوہ کو تاحیات پنشن ملے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس۔ پنجاب میں 5ویں اور 8ویں امتحانات کا سرکاری طور پر لینے پر منظوری۔ ECC نے الیکٹریکل وہیکل پالیسی کی منظوری دے دی۔ وزیر خزانہ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ ECC نے الیکٹریکل وہیکل پالیسی کی منظوری دے دی۔ امتحانات میں ٹاپ پوزیشن ہولڈرز کو مفت ای بائکس دے جائیں گی۔ ای بائکس اور رکشوں پر سبسڈی کے لیے 9 ارب روپے کی فنڈز کی منظوری۔ ترسیلات زراعت اسکیم کی ادائیگی کے لیے 30 ارب کی ضمنی گرانٹ منظور۔
बानी की रिहाई के लिए मुख्तलिफ शहरों में PTI का एहतजाज। PTI का दर्जनों कारकुनान की गिरफ्तारी का दावा। शावर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में PTI की रैली। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की रैली से खिताब के लिए बगैर वजीर आला हाउस चले गए। कारकुनान वजीर आला को रोकने के लिए गाड़ियों के सामने खड़े हुए गए। चीफ मिनिस्टर का स्क्वाड धक्के देकर वर्कर्स को पीछे हटा दिया। तहरीक इंसाफ का अडियाला जेल के बाहर एहतजाज का प्लान भी फ्लॉप। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और सेनेट को सजाएं सुना दी गयी। आमिर डोगर का कहना है कि हम हर जुल्म का मुकाबला नजरिए से करेंगे। 2 साल कबल 5 अगस्त को बानी PTI को गिरफ्तार किया गया। हम लोग इंसाफ के लिए दर बदर फिर रहे हैं। आमिर डोगर का कहना है बानी PTI की तोशा खाना की अपील भी नहीं हो सकी। हमारे इरकान के साथ जुल्म किया गया। अली मोहम्मद खान का कहना है। इस्लामाबाद में असद कैसर के घर पर छापा मारा गया। हुकूमत ने अपोजिशन को 26वीं तरमीम पर मुज़ाकरात की दावत दे दी। हमारे साथ बैठें और बताएं तरमीम को कैसे बेहतरीन बनाएं।